یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ اب تو ایمان لیا۔ جواب میں ویسی کہتا ہے تیرا رب کہتا ہے جسے چاہوں گا معاف کروں گا، پتہ نہیں مجھے معاف کرے نہ کرے۔ اس کا نخرہ دیکھو اور ایک ایک آدمی کا درد دیکھو۔ پیسہ جوڑنا امت کو نہیں سکھایا تھا آپ نے امت کو پیسہ جوڑنا نہیں سکھایا تھا میرے بھائیوں، آپ نے امت کو دین کا درد سکھایا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تبلیغ والے اور ہر کلمے والا میرے بھائیوں دین کا درد لے لے، دین کا غم لے لے، مال ملک کا غم نکال دے، درہم دینار کا غم نکال دے، ورنہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی ہے، عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، یا اللہ پیسے کے چاہنے والے کو، مال کے چاہنے والے کو، درہم دینار کے چاہنے والے کو ہلاک کر دے، اور کپڑوں کی دوڑ لگانے والے کو ہلاک کر دے، یا اللہ اسے منہ کے بل گرا، ایسا ون سکس، اے اللہ ہلاک کر اور اسے منہ کے بل زمین پر گرا، وَإِذَا شِئْتَ فَلَن تُقِشْ، اسے کانٹا بھی لگے تو کوئی اس کا کانٹا نہ نکالے، اسے کانٹا بھی نکالنے والا نہ بنے۔ مال سے ہٹایا، دین کا درد اندر میں ڈالا کہ دین کا غم لے لے، ارے پیسہ نہیں، پیسہ نہیں، سنت کی قدر کر لے، ایک سنت کی قدر کر لے۔ مسلمان کہتا ہے سنت ہی تو ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور آدم کی پیدائش سے بھی اس کے نور کو وجود دیا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جس کو اللہ نے پسند کر کے سب سے پہلے وجود دیا، اس کی سنت کو آج کے کرنے والا کہتا ہے سنت ہی تو ہے۔ زمین آسمان کے ٹوٹ جانے سے یہ بول زیادہ سخت ہے۔ مال جمع کرنا نہ سکھایا، دین پہ مرنا سکھایا۔ تشریف لائے، دیکھا بلال نے کپڑا یوں ڈالا ہوا ہے، ارے بلال یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کھجوریں ہیں، کل کے لیے رکھی ہیں، کھجوریں ہیں کل کے لیے رکھی ہیں۔ یا بلال انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر، اے بلال خرچ کر، عرش والے سے کمی کا ڈر مت کر۔ دین کی قدر سکھائی، مال کی قدر نہیں سکھائی، دین کی قدر سکھائی۔ میرے بھائیوں، یوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم چلے لگاتے ہیں، اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اس سے بڑی دور ہے، اسلام اس سے بڑی دور ہے۔ ان تسلم قلبک للہ، یہ اسلام ہے کہ تیرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا سارے جذبے نکل جائیں، یہ اسلام ہے۔ اگر مال کی محبت ہے تو کھوٹا اسلام ہے، چاہے ہزاروں حج کر لے، ہزاروں نمازیں نفل پڑھ لے۔ اگر دکان کاروبار کی محبت ہے تو کھوٹا اسلام ہے، کھوٹا پیسہ تمہارے بازاروں میں نہیں چلتا، کھوٹا سونا آپ کے بازار میں نہیں چلتا، کھوٹا عمل رب کی بارگاہ میں نہیں چلے۔ ویسی میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے ویسی میرا رب کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا گھبراؤ نہیں، توبہ کرو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ویسے کہنے لگا ہاذا نعم اما ھذا فنعم، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب آیا مدینے، چہرہ چھپائے ہوئے، چہرہ چھپا ہوا کیوں؟ آپ کے وحشی کے قتل کا ہر صحابی خواہش مند تھا، ہر صحابی کی یہ چاہت تھی کہ وحشی مل جائے تو میں قتل کروں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ چہرہ چھپایا ہوا، آپ اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے، آیا اور کپڑے چہرے سے یوں کپڑا ہٹایا اور شہید شہادت الحق اور کلمہ پڑا زور سے، اور خود روایت کرتے ہیں حضرت وحشی فلم یروہ الا بی قائما اشہد شہادت الحق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے یوں گھبرائے کہ میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں۔ صحابہ تلواریں لے کر اٹھے، یا رسول اللہ وحشی، اے اللہ کا رسول وحشی، تلواریں ہاتھ میں، دعوہ پھر جاؤ پیچھے، لا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے ہزار آدمیوں کو قتل کرنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔
پہلے آپ یوں دیکھتے رہے، پھر انگلی اٹھائی، اوحشی انت، اوحشی انت، تو وحشی ہے؟ جی ہاں۔ اقعد، بیٹھو۔ بیٹھ گیا کہ یہ بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ بیچ میں کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 8 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، بیچ 8 برس گزر چکے ہیں، لیکن نبی کا غم تازہ ہے۔ ویسی تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ حضرت ویسی فرماتے ہیں میرا جی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میں جب بیان کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور پھر آپ رونے لگے، پھر رونے لگے۔ فرمایا اے ویسی، اللہ تیرا بھلا کرے، جا جیسے تو نے اللہ اس کے رسول کے خلاف تو نے قدم اٹھایا، اب جا اللہ اس کے رسول کی مدد میں قدم اٹھا، اور ویسی ایک میرے اوپر احسان کر، میرے سامنے مت بیٹھا کر، تجھے دیکھ کر مجھے چچے کا غم یاد تازہ ہو جاتا۔ میرے بھائی، جس کی شکل دیکھنے کی ہمت نہیں ہے اس کو بھی ہدایت پر لانے کی فکر ہے۔ یہ جذبہ ہم ہر مسلمان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مال کے جذبے نکل جائیں، جائیداد کے جذبے نکل جائیں، ارے میرے بھائیو اونچے اونچے محلات بنانے کے جذبے نکل جائیں، اور مکانات بنانے کے جذبے نکل جائیں، اور میرے بھائیو گھر بنانے کے جذبے نکل جائیں۔ ایک جذبہ ہو آ جائے کہ میں اللہ رسول کے امر کو قربان اور میں نبی کے دین کو لے کر پھرنے والا بن جاؤں اور اس کے غم کو لے کر چلنے والا بن جاؤں، بس یہ ایک جذبہ بن جائے۔ جب ملک فتح ہو گئے اور فتوحات کے دروازے کھل گئے تو حضرت عمر کے بارے میں صحابہ نے مشورہ کیا، اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور فتوحات ہو گئی ہیں، اب ان کی زندگی بڑی مشقت والی ہے، انہیں چاہیے کہ اب یہ اچھا کھائیں، لباس نرم پہنیں، کھانا اچھا کھائیں، کوئی خادم رکھ لیں جو کھانا پکایا کرے اور لباس اور آرام کا خیال کیا کریں۔ علی، عبد الرحمان، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، یہ 6 بڑے صحابی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات کون کرے؟ انہوں نے کہا حفصہ سے کہو جو ان کی بیٹی اور ام المومنین ہے۔ حضرت حفصہ کے پاس آئے اور بات عرض کی کہ امیر المومنین کو اب سختی پر نہیں رہنا چاہیے، تھوڑی نرمی پر آ جانا چاہیے، اور ان سے بات کرو، اگر مان جائیں تو ہمارا نام بتا دینا، اگر نہ مانے تو ہمارا نام نہ بتانا۔ حضرت عمر تشریف لائے، حضرت حفصہ نے کہا ابا جان اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر آپ خادم رکھ لیں جو آپ کے لیے کھانا پکایا کرے، لباس اچھا پہن لیا کریں، آپ کے پاس وفد آتے ہیں دور دور سے، کچھ آرام کر لیا کریں۔ فرمایا حفصہ یہ بات کس نے تجھے کہی ہے؟ کہ پہلے آپ یہ بتاؤ مانتے ہو کہ نہیں؟ کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ بات کس نے کی ہے تو میں مار مار کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ اے حفصہ، صاحب البیت ادرا بما فیہ، گھر والے کو پتا ہوتا ہے کہ گھر کا حال کیا ہے، تو نبی کی بیوی ہے، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا۔ اے حفصہ، تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تو نے ایک مرتبہ چھوٹے سے میز پر آپ کے لیے کھانا رکھ دیا تھا اور حضور آئے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کھانا نیچے رکھو، میں میز پہ نہیں کھاؤں گا، آپ نے کھانے کو نیچے رکھ کے کھایا تھا۔ اور اے حفصہ تجھے یاد ہے حضور کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا جسے وہ دھو کر پہنتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابھی وہ کپڑا خشک نہیں ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو جاتا تھا اور بلال آ کے کہتا تھا یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، اور آپ انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جوڑا خشک ہوتا تھا اور اسی کو پہن کر جاتے تھے۔ اے حفصہ تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تیرے گھر میں ایک پاٹ تھا جسے تو دورہ کر کے بچھاتی تھی، رات کو آپ کے آرام کے لیے ایک رات تو نے چوڑا کر کے بچھا دیا تو آپ نے فرمایا اے حفصہ اس پاٹ کو دورہ کر دے، اس نے رات کو کھڑا ہونے سے مجھے روک دیا۔ اے حفصہ تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک عورت نے حضور کو 2 چادریں ہدیہ میں بھیجی تھی، ایک چادر پہلے بھیج دی، دوسری چادر دیر سے بھیجی تو آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، اسی چادر کو آپ نے کانٹوں سے اور گانٹھ لگا کر اسے پہن کر جا کے نماز پڑھائی تھی۔ اے حفصہ گھر والا اچھی طرح سمجھتا ہے، اور پھر رونا شروع کیا۔ حضرت حفصہ کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، حضرت عمر کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، اور فرمایا حفصہ سن لے میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے، میں ہم 3 مسافر، 3 راہی، 3 مسافر، ایک اٹھا منزل کو چلا،
ایک راستے پر چلا اور وہ چلتا 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 منزل مقصود تک پہنچ گیا، پھر دوسرا اٹھا منزل کو چلا اور چلتا چلتا منزل مقصود تک پہنچ گیا، اب تیسرے کی واری ہے اور میں تیسرا ہوں، اللہ کی قسم میں اپنے نفس کو مشقت پر رکھوں گا اور دنیا کی لذتوں سے ہٹا کے چلوں گا یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں، اگر میں نے اپنے راستے کو جدا کر دیا میں اپنے ساتھیوں سے نہیں مل سکتا، میں اسی طرح چلوں گا۔ اور میرے بھائیوں پھر اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ساتھ ملا دیا، جب ابو لولو نے خنجر مارا اور آگ گرے اور آنتیں کٹ گئیں اور خون بہنے لگا، غذا کھلائی تو آنتوں سے باہر نکل گئی، پتہ چل گیا کہ اب میں نہیں بچتا، تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اے عبداللہ جاؤ حضرت عائشہ سے جا کر اجازت لو، امیر المومنین نبی کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جا کر حضرت عائشہ کے حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، کہا عبداللہ حاضر ہے، امیر المومنین یہ اجازت چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن کیے جائیں۔ حضرت عائشہ رونے لگی اور عرض فرمانے لگی، اے عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، عمر کو لایا جائے۔ فرمایا واپس جا کر ابا جان خوشخبری ہو آپ کو اجازت مل گئی۔ فرمایا بیٹا نہیں، ہو سکتا ہے میرے شرم میں عائشہ نے اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو جا کر دروازے پر رکھنا، اگر پھر دوبارہ اجازت مانگنا، اگر اجازت دے دیں تو دفن کرنا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں ڈال دینا۔ چنانچہ جب آپ کا وصال ہوا اور حضرت صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی، جب موت کا وقت قریب آیا تو بیٹے نے سر کو گود میں رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ حضرت عبداللہ کو سمجھ میں نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں، کہا بیٹا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ اب مجھے یاد نہیں کیا لفظ فرمایا، یا تو فرمایا تریبت یداک، یا یوں فرمایا سچلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے، تیرے ہاتھ ٹوٹے، مجھے زمین پہ ڈال، میں اپنے چہرے کو خاک آلود کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے مولا کا میرے اوپر رحم آ جائے۔ یہ وہ عمر ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ انتقال ہوا، جنازہ پڑھا گیا، جنازہ اٹھا، حجرہ مبارک کے سامنے جنازہ رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے ام المومنین، امیر المؤمنین بالباب، امیر المومنین دروازے پہ آ چکے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مرحبا بامیر المؤمنین، مرحبا بامیر المؤمنین، بے شک امیر المؤمنین کو اندر آنے کی اجازت ہے، امیر المؤمنین کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے دکھا دیا کہ جو نبی کے طریقے پر چلتا ہے میں اسے کیسے ساتھ ملاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے اوڑھنی سر پہ رکھی اور باہر نکل گئی اور حضرت عمر کو حضور کے پڑوس میں دفن کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اٹھوں گا اور میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور بلال میرے آگے آگے اذان دیتا ہوگا۔ میرے دوستو ہم مسلمان تاجر نہیں، ذمہ دار نہیں، یہ وزیر نہیں ہے، یہ صدر نہیں ہے، یہ محمدی ہے، رسول اللہ کا غلام ہے۔ میرے بھائیو ہم تبلیغ کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ حضور والی زندگی زندہ ہو، حضور والا درد زندہ ہو، حضور والا غم زندہ ہو۔ میرے بھائیو کمائی کے جذبے نکال دیں اور دنیا میں ترقی اور دنیا میں عزتیں اور دنیا میں لذتیں اور دنیا میں خواہشات اور دنیا میں عیاشی اور دنیا میں مستی کے جذبے نکال کر اللہ رسول کے نام پر مرنے اور لٹنے کے جذبے بنا دیں۔ میرے بھائیو جب ایک طبقہ اللہ رسول کے نام پر مرنے والا وجود میں آ جائے گا اور جو اپنی شہرت کو، اپنے مال کو، اپنی وجاہت کو ٹھکرا کر یوں کہے گا میں تو اللہ رسول کے نام پر مٹنے والا ہوں، اللہ ان کو ذریعہ بنا کر اور ان کو بنیاد بنا کر اللہ جل جلالہ میرے بھائیو دنیا میں عزت، آخرت کی بلندی اور ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا ہل تدرون اول من يدخل الجنہ، تمہیں پتا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا جی آپ جانو، آپ جانے اور اللہ جانے۔ فرمایا هم الفقراء المہاجرون الذين تتقى بهم المكاره ويموت احدهم محاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء۔ سب سے پہلے جنت میں وہ جائیں گے جو اس دین کے لیے فقیر ہوئے، مہاجر ہوئے، ہجرت کی برباد ہوئے اور موت آئی، تکلیفیں برداشت کرتے کرتے مر گئے، اور جب موت آئی تو اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی خواہشات کو لے کر قبروں میں چلے گئے۔ وَإِنْ أَنَا لَمْ أَفُزْ بِمُرَادِ سَعِي فَكَمْ مِنْ حَسْرَةٍ تَحْتَ التُّرَابِ، اگر میری خواہش پوری نہیں ہو تو کیا ہوا، یہاں سے تو ہزاروں انسان اپنی خواہشات کو لے کر قبروں میں چلے گئے۔
اگر اللہ کے دین پر اور نبی کے دین پر اور اللہ کے امر پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں